موضوع ٹیپو سلطان شہید، آواز و پیشکش ابوذر طلحہ۔ کچھ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ انگریزوں کے تسلط سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لیے بے شمار ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ حکومت کے خلاف ہندوستانیوں کی جدوجہد میں بڑے بڑے نام اور کردار سامنے آئے ہیں۔ مثلاً تیتو میر، بیگم حضرت محل، جعفر تھانیسری، شہید اشفاق اللہ خان، مولانا حسین احمد مدنی، بہادر شاہ ظفر اور نہ جانے کتنے نام ہماری نظروں میں گھوم رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم نام شیر میسور ٹیپو سلطان کا بھی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو قدم قدم پہ کوئی پرشکوہ شخصیت اپنے جلال و جمال کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ ان عظیم شخصیات نے تاریخ میں سنہرے ابواب رقم کیے ہیں جو آج بھی مشعل راہ ہے۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو کی پیدائش 20 نومبر 1750 دیوا نہالی میں ہوئی۔ آپ کو تقریباً 7 زبانیں آتی تھیں اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ امر خوشگوار حیرت کا سبب ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل ٹیکنالوجی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو شکست دی۔ اتنی طاقت حاصل ہونے کے باوجود ظاہری چمک دمک سے دور تھے اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پر کھدر بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ سلطان فتح علی ٹیپو کی سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فوجیوں کی تعداد 88,000 تھی۔ آپ کی ایک اور نایاب خوبی یہ تھی کہ اپنے نام اور ذات کا پرچار کرنے سے گریز کرتے تھے۔ خود نمائی سے بچنے کے لیے اپنے نام کا سکہ بھی جاری نہ کروایا۔ سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی جامع الامور کے نام سے قائم کی، جہاں دینی و جدید علوم سکھائے جاتے تھے۔ سلطان بہت سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھا۔ وہ اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ انگریز بر صغیر میں صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ وہ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے ہندوستان کی ہر ریاست کو اتحاد کی دعوت دی، لیکن وہ حاکم اس حکمت عملی کو سمجھنے میں ناکام رہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ دوسری طرف دشمن جو بہت عیار اور چوکنا تھا، اس نے ٹیپو سلطان جیسے سچے اور خدا ترس انسان کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بڑھتی گئی اور ریاستوں کے حکمران ٹیپو کے خلاف ہوتے گئے۔ اس طرح رائے سازی کر کے سلطان کے ارد گرد نفرت کا جال بن دیا گیا۔ ایک طرف سلطان کو اس کے ممکنہ حلیفوں سے دور کر دیا گیا اور دوسری جانب سلطان کی صف میں غداروں کو پروان چڑھایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز افواج کی کثرت سلطان ٹیپو کے جذبے، جرأت و شجاعت کے سامنے ٹک نہ سکتی تھی۔ اگر اندرونی غداروں میر صادق،
معین الدین غلام راجہ خان، میر قاسم علی، میر غلام علی، دیوان پورنیا نے گھر کی بنیادیں نہ ڈھائی ہوتی۔ ٹیپو سلطان کے الفاظ تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گے۔ جب 4 مئی 1799 کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان کے پرائیویٹ محافظ نے انگریز کے حملے سے بچنے کے لیے طبقِ صلح کی تجویز پیش کی تو سلطان ٹیپو نے جواب دیا، ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو جو ہماری رعایا ہے، بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے درپے ہے۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو ماں اپنی اولاد کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ انگریزوں نے جنرل بیرٹ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے دھاوا بول دیا۔ ٹیپو سلطان کے متعین کردہ حفاظتی دستے کو ایک سازش کے تحت پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا، چنانچہ دشمن کو اندر داخل ہونے میں کوئی چیز مانع نہ ہو سکی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے وفاداروں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا، جن میں مرد و خواتین سب شامل تھے۔ عین گھمسان کی جنگ میں جب ایک خادم نے آپ کو دشمن سے صلح کی ترغیب دینا چاہی تو سلطان نے اس نازک موقع پر بھی یو ٹرن لینے سے انکار کر دیا۔ آپ جلال میں آ گئے اور اپنا تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور چوم کی لڑائی لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کے شہید جسم کو دیکھا تو بے اختیار نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس معرکے میں سلطان فتح علی ٹیپو کے کم و بیش 12,000 مرد و خواتین نے اپنے سلطان کے وقار اور دھرتی کے ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل سرنگا پٹم کے لال باغ میں آرام فرما ہے اور ہر سچے و نڈر انسان کے دل میں زندہ ہے۔